السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے میرے پیغمبر، آپ اعلان کر دیں اگر تم اللہ
اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو، تو میرے پیچھے چلو، میرے طریقے کو پسند کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ جو مسلمان میرے طریقے کو پسند کرے گا، اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر کے اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑائی اور وڈیائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اجمعین۔ ذی وقار سامعین حضرات، اول وقت سے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر آنا بہت بڑی عزت اور سعادت کی بات ہے۔ میں دعا کرنا ہاں کہ الہ العالمین ساڈا گناہگاراں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈے پہلی زندگی دے گناہ معاف کر کے اللہ آن والی زندگی دیاں پریشانیاں دور فرما۔ احباب ذی وقار، کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ نبی علیہ السلام دے نال مال نالوں بڑھ کے، اولاد نالوں بڑھ کے، قوم، قبیلہ، برادری نالوں بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بڑھ کے بھی زیادہ پیار اور محبت نہ کرے۔ کہ نبی علیہ السلام دی کلیئر بالکل واضح دو ٹوک الفاظ اندر حدیث ہے کہ جڑا مال، جان اور اولاد نالوں بڑھ کے میرے نال زیادہ پیار اور محبت نہیں کرتا، وہ بندہ مومن نہیں، وہ دا ایمان ناقص ہے، نامکمل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ اندر نامقبول ہے۔ نبی علیہ السلام دے نال کس بندے نو بہت زیادہ محبت ہے، کس بندے نو بہت زیادہ عقیدت ہے، یہ بات صرف دعوے دی حد تک اگر ہوئے تو اللہ پاک دی بارگاہ اندر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دیاں اور آپ علیہ السلام نے اپنی محبت دیاں کچھ نشانیاں، کچھ علامتاں بڑی تفصیل دے نال اور بڑی ترتیب دے نال بیان فرمائیاں نے۔ او علامتاں، او نشانیاں، او خوبیاں کہ جنہ تو پتہ لگتا ہے کہ آ بندہ مدینے والے امام جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بہت زیادہ پیار کردا ہے، آپ نال بہت زیادہ محبت کردا ہے۔ انہاں علامتاں اور انہاں نشانیاں جو ایک بہت بڑی علامت اور بہت بڑی نشانی یہ وے کہ مسلمان اور مدینے والے دا غلام انہاں چیزاں نو ہی پسند کرے کہ جنہاں چیزاں نو آمنہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے رہے۔ یعنی جیڑا بندہ پیغمبر دی پسند نو دلوں پسند کرے، اپنائے، اختیار کرے، تو اس بات دی بین شہادت ہے، اس بات دی واضح دلیل ہے کہ اس نو مدینے والے امام دے نال محبت ہے اور پیار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جیڑے اعمال اور جیڑیاں عمدہ اشیاء چیزاں پیغمبر علیہ السلام نو پسند ہون گیاں وہ کوئی معمولی چیزاں نہیں ہو سکتی، معمولی اعمال نہیں ہو سکتے، چونکہ نبی علیہ السلام محبوب کائنات نے، تو نبی علیہ السلام دی جڑی پسند ہوئے گی وہ بھی کائنات نالوں سب نالوں اعلیٰ ہوئے گی، نرالا ہوئے گی اور سب نالوں بہترین ہوئے گی۔ ویسے تو پاک پیغمبر علیہ السلام نو تمام نیک اعمال دے نال محبت سی۔ ویسے تو نبی علیہ السلام تمام عمدہ مفید اشیاء دے نال بہت زیادہ محبت فرماندے سن، لیکن میں انشاءاللہ الرحمن مثال دے طور پہ نبی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ دی توحید دے نال بڑا ہی پیار سی کہ لوگ ایک اللہ دے در دے منگتے بن جان، ایک اللہ دے در دے سوالی بن جان، ایک اللہ دے سامنے جھکن والے بن جان۔ توحید نال پیغمبر نو بڑا پیار رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جڑا پیغام پیغمبر تے نازل فرمایا دعوت نال پیغمبر نو بہت زیادہ پیار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دین دی دعوت جگہ جگہ نگر نگر ہر مقام تے پہنچے۔ لیکن میں تواڈے سامنے اج بالخصوص انہاں چیزاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہاں دے بارے حدیث پاک اندر دو طرح دے لفظ آندے نے۔ ایک الفاظ یہ آندے نے کہ اے چیزاں نبی علیہ السلام ساری زندگی انہاں نو پسند کرتے رہے۔ یہ بارے عربی چ لفظ آندا ہے کانا یحب۔ عربی گرامر کے مطابق جدو کانا فعل مضارع تے آئے تو یہ معنی ہے ماضی استمراری، یعنی پیغمبر اپنی پوری زندگی انہاں چیزاں نال بہت زیادہ پیار کرتے رہے اور یہ چیزاں پیغمبر دیاں پسندیدہ رہیاں نے۔ اور ایک عربی دے اندر لفظ آندا ہے احب، یعنی خصوصی طور پہ نبی پاک جنہاں چیزاں نو پسند کرتے رہے۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن بڑی ترتیب دے نال پوری 23 سالہ زندگی دا خلاصہ کہ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں ساری زندگی پیغمبر دیاں محبوب رہیاں، پسندیدہ رہیاں اور خصوصی طور پہ آپ انہاں نو پسند کرتے رہے، دلائل دے نال صحیح احادیث دی روشنی اندر بیان کرنا چاہنا۔ اس بات دی نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ جیڑی بھی اسی بات سنیے کہ اے عمل پیغمبر نو بڑا پیارا ہے، یہ چیز پیغمبر دی بڑی پسندیدہ ہے، او دا تعلق عبادات نہ ہوئے، او دا تعلق ملبوسات نہ ہوئے، او دا تعلق معاشرت نہ ہوئے، او دا تعلق ماحولیات نہ ہوئے، او دا تعلق اکل و شرب کھانے پینے نہ ہوئے۔ یہ ساریاں باتاں میں اختصار نال حدیث پڑھ پڑھ کے انشاءاللہ بیان کردا رہاں گا۔ اینو اپنی زندگی دی زینت بناؤ، انہاں چیزاں نو پسند کرو، یہ دا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے کہ جیڑا میرے محبوب دی پسند نو اپنی پسند بنا کے اختیار کر لے گا انہوں میں دنیا تے مقام و مرتبہ بھی عطا کراں گا، او دے میں گناہاں نو پیغمبر دی پسند نو پسند کر کے اختیار کرن دی وجہ تو گناہاں نو معاف بھی کراں گا، اور میں اس بندے دے رب العالمین فرما رہے نے اس بندے نو اپنی محبت عطا کر کے کل قیامت والے دن اپنی جنت دا مہمان بنا دیا گا۔ یہ بہت بڑی عزت دی بات ہے، یہ بہت بڑی شان دی بات ہے۔ آج لوگ یورپ چ آن والے ہر فیشن نو پسند کر رہے ہیں، اور ساڈے مسلمان
غمی خوشی دے موقع تے پیغمبر دیاں پسندیدہ چیزاں نو چھوڑ کے ہندوؤں دیاں رسماں نو اپنا رہے ہیں اور مغرب دی نکالی کر رہے ہیں. جشن بھی جاری ہے، عشق دا دعویٰ بھی جاری ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اے بینر اے نعرے بھی ساری زبان تے نے، لیکن عملی طور پہ اسی انہاں چیزاں نو اختیار کرنے اندر بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں. جڑے اعمال اور جڑیاں چیزاں پیغمبر علیہ السلام نو بڑیاں پسند نے، اور میں اللہ پاک دی توفیق دے نال اس ممبر رسول تے کھڑا یا رب دا قرآن پڑھ کے وہ چیزاں بیان کراں گا یا پیغمبر دا سچا فرمان پڑھ کے انشاءاللہ بیان کراں گا. آئیے ذرا میں رب دا قرآن سورہ آل عمران چو پڑھ کے اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا. الہ العالمین نے قرآن مبین اندر فرمایا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیا خصوصی پسندیدہ چیزاں، پسندیدہ اشیاء اور نبی پاک دے خصوصی پسندیدہ اعمال کیڑے نے. یار سانو نکمیاں نو اگر وہ نصیب ہو جان، سانو گناہگاراں نو نصیب ہو جان، اسی سونے دی نقل مارنی شروع کر دیے، اپنے طور طریقے اعمال اور انہاں چیزاں نو پسند کرنا شروع کر دیے. اتنا لو بڑی لوگوں عزت کوئی نہیں، اتنا لو بڑا مقام کوئی نہیں. پھر اس فتنے دے دور اندر کہ جتھے دین دے نام تے بھی گمراہی آ گئی ہے، دین دے نام تے بھی لوگاں اندر جال سازی آ گئی ہے. آئیے سنیے ذرا رب دا قرآن. اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو رب دا قرآن لوگو، اللہ دا قرآن، رب دے قرآن دا سننا باعث رحمت ہے، سمجھنا باعث ہدایت ہے، اللہ پاک دے قرآن تے عمل کرنا باعث نجات ہے. رب دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سونے پیغمبر اعلان کر دو جڑے لوگ گلاں کردے نے اسی رب العالمین نال بڑا پیار کرنے آ، اسی اللہ پاک نال بڑی محبت کرنے آ، اسی اللہ پاک نال بڑی عقیدت کرنے آ. میرے پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو اگر تسی اللہ پاک نال پیار کر دیو فتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری پسند نو اپنی پسند بناؤ، میرے طریقے تے میری سنت نو اختیار کرو. یحببکم اللہ، اللہ پاک تواڈے نال پیار بھی کرے گا تے اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کرے گا، کیونکہ رب العالمین معاف کرنے والے رحم کرنے والے نے. اور قرآن دا دوسرا مقام لوگو جو رب دا پیغمبر دے دے لے لو، جس تو پیغمبر منع کر دے رک جاؤ. اور ایک مقام پہ فرمایا وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. میرے پیغمبر دا ادب و احترام تواڈے دے فرض دے لازم ہے. آپ دے ادب و احترام اور آپ دی محبت دا بھی تقاضا ہے کہ انہاں چیزاں نو پسند کیتا جائے. لو آئیے میں سب تو پہلے عبادات اندر پیغمبر نو کیڑیاں چیزاں پسند نے، نماز دے معاملات اندر، قرآن دے معاملات اندر، روزے دے معاملات اندر میں احادیث پڑھنی ہے جاننا. سب نالوں پہلے پیغمبر علیہ السلام نو دے اندر کوئی شک نہیں، تہجد نال پسند آپ نو بڑا پیار ہے، فرائض نال بڑا پیار ہے، نماز نال بڑا پیار ہے. لیکن جنہ حدیث سے شروع دے خاص طور سے لفظ آیا ہے کہ اے پیغمبر دی خصوصی پسند ہے، اے پیغمبر نو خاص طور سے چیز پسند ہے. آئیے میں تواڈے سامنے بخاری دی ایک حدیث پڑھنی چاہنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے صحابہ بیان کر دینے وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُصَلِّيَ وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے. اللہ دے پیغمبر اس چیز نو بہت زیادہ پسند کرتے سن کہ جدوں بھی نماز دا ٹائم ہو جائے, جس جگہ تے بھی نماز دا ٹائم ہو جائے, پیغمبر نو یہ گل بڑی پسند ہے. جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے فوراً نماز ادا کر دیتی جائے. اگر فجر دا ٹائم ہے فجر دے ٹائم فجر ادا کر دیتی جائے, زور ویلے زور ادا کر دیتی جائے, عصر دا ٹائم ہوئے تے فوراً عصر ادا کر دیتی جائے, مغرب ہوئے تے فوراً مغرب ادا کر دیتی جائے, عشاء ہوئے تے فوراً عشاء ادا کر دیتی جائے. یاری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مثال دے طور تے اگر سفر تے نے نا تے زور دا ٹائم ہو گیا, آپ یہ نہیں سی آندے چلو میں منزل تے جا کے زور پڑھ لاں گا نا. جدوں ٹائم ہو گیا رب دا جدوں حق آ گیا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس گل نو پسند کردے سن کہ میں اپنے رب دا حق جڑا فوراً ادا کر دیا, اپنے رب دے حق اندر تاخیر نہ کرا, اپنے رب نو سجدہ کرن اندر تاخیر نہ کرا, اپنے رب دے سامنے جھکن اندر تاخیر نہ کرا. لے میرے بھائی تو اپنی نمازاں بھی چیک کر لے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے کہ جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے اسی ویلے نماز ادا کر دی جائے. یہی وجہ پیغمبر سفر اندر نماز پڑھ رہے ہیں, حضر اندر پڑھ رہے ہیں, رات دے اندھیرے اندر پڑھ رہے ہیں, دن دے اونچالے اندر پڑھ رہے ہیں. آؤ لوگوں میرے پیغمبر دی سب نالوں پہلی خصوصی پسند ہے سفر اندر ہو حضر اندر ہو, جدوں بھی نماز دا ٹائم ہو جائے اللہ اکبر سب تو پہلے اپنے اللہ پاک دا حق ادا کر دیا کرو. تواڈے پیغمبر نو یہ گل بڑی پسند ہے کہ اللہ دا حق جیڑا اول وقت تے ادا کیتا جائے, جدوں ٹائم ہو جائے اللہ پاک دا حق دے دیتا جائے. اور اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میرے پیغمبر دی پسند نو پسند کرو گے تے میں اللہ پیار بھی کراں گا, گناہ معاف کراں گا. آئیے احباب جی وقار میں نماز دے حوالے نہ پیغمبر دی دوجی پسند بیان کراں. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب ان یؤخر العشاء. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دینے ایک پیغمبر دی پسند دے خصوصی پسند دے, آپ نماز عشاء نو لیٹ پڑھنا زیادہ پسند کر دینے. پیغمبر دی خصوصی پسند ہے کہ عشاء نو لیٹ پڑھیا جائے. یعنی اج کل تقریباً جڑا عشاء دا ٹائم ہے 11:15 بجے تک غالب رہندا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دی نماز لیٹ پڑھنا پسند کرتے سن, اور الحمدللہ ساڈے ہاں بھی ایتھے قبائل حدیث بالخصوص نماز عشاء جڑا اپنے اس ملک کے اندر سب نالوں زیادہ تاخیر نال کیوں پڑھدا ہے, دی وجہ کی ہے؟ یہ دی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز بڑی پسند ہے کہ عشاء دی نماز تاخیر نہ پڑھی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل بہت زیادہ پسند رہا ہے. آئیے میرے بھائی میں آپ کی ایک تیسری پسند بیان کرا. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, آپ فرماتے ہیں رکعتای الفجر احب الی من الارض جمیعا. اے میرے صحابہ میں فاطمہ نال پیار کرنا, حسن و حسین نال پیار کرنا, ابو بکر و عمر نال پیار کرنا, ہاں میں اللہ دیاں ہر نعمتاں نال پیار کرنا. لیکن پوری دنیا کائنات دے اندر اگر میں اللہ دا نبی سب نالوں زیادہ پسند کرنا, سب نالوں زیادہ پیار کرنا تے فجر دیاں 2 سنتاں دے نال کرنا. جیڑیاں 2 سنتاں نماز فجر تو پہلے ادا کیتیاں جاندیاں نے, یہ 2 سنتاں مینوں بڑی ہی پسند نے, یہ 2 سنتاں مینوں بڑی ہی محبوب نے. ایک جگہ فرمایا پسند نے, ایک جگہ فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا. آپ نے فرمایا صحابہ دنیا دے خزانے, دنیا دے موتی, دنیا دے ہیرے, دنیا دا سارا مالا متا ایک پاسے, دنیا دے سارے خزانے ایک پاسے, فجر دیاں 2 سنتاں ایک پاسے. آقا فرماندے نے صحابہ دنیا دے سارے خزانے مل کے فجر دیاں 2 سنتاں دی عزت تے عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے.
اینا پیار پیغمبر علیہ السلام نو، پر ویکھ لا تیریاں فجر دیاں سنتا رہ جاندیاں نے، نہیں تو فجر تو پہلے پڑھدا اللہ 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 پیغمبر علیہ السلام نو پسند ہے، جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے فوراً رب اگے جھک کے مالک دا حق ادا کر دیو، اور فرمایا عشاء دی نماز لیٹ پڑھنا پیغمبر نو پسند ہے، اور فجر دیاں سنتا پیغمبر نو بڑیاں پسند نے۔ لو میں نماز دے حوالے پسند بیان کرتی ہے، آئیے ذرا رب دا قرآن 20 پارے نبی پاک ایک ایک لفظ نہ پیار کر دے، ایک ایک حرف نہ پیار کر دے، نبی علیہ السلام ایک ایک نقطے نال پیار کر دے، لیکن پورے قرآن سے نبی پاک نو خصوصی طور سے کیڑیاں ایتاں بہتیاں پسند نے۔ ایت الکرسی دے بارے میں بیان کر چکے ہیں، لیکن اج میں جڑی بات بیان کرنا، حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے سنن دارمی دے اندر میرے پیغمبر دا فرمان موجود ہے۔ ایک صحابی آئے آ کے کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی اپنے واسطے اپنی امت واسطے تسی قرآن پاک چوں کیڑیاں ایتاں بہت زیادہ پسند کردے ہو۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں پیغمبر دے سوالات دے۔ اللہ دے نبی جی اپنے لئی اپنی امت لئی کیڑیاں ایتاں قرآن پاک چوں بہت زیادہ تسی پسند کردے ہو؟ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں جواب اندر ارشاد فرمایا، او میرے صحابی قرآن پاک چوں جیڑیاں میں سب نالوں زیادہ ایتاں اپنے لیے پسند کرنا، اپنی امتیاں لیے پسند کرنا۔ آقا نے فرمایا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو ایتاں نے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے میرے صحابہ اے میں ایتاں اپنے لیے بھی پسند کرنا ہے، اے میں اپنی امت لیے بھی پسند کرنا ہے۔ اور میرے بھائی یاد کر لے، یاد کر لے، ایتاں میں تو اکثر کہا کرنا اے ایتاں سنتا اندر پڑھیا کر، نفلہ اندر پڑھیا کر، چلدا پھردا پڑھیا کر، آنے کر سگاری صاحب کاروباری بوجھ ہے، رشتہ داری دا بوجھ ہے، برادری دا بوجھ ہے، معاشرے دا بوجھ ہے، کر سب سمجھ نہیں آؤندی کی کرنا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی میں سورۃ البقرہ دی آخری دو ایتاں اپنے لیے بھی پسند کرنا، اپنی امت لیے بھی پسند کرنا۔ اللہ دی نبی کیوں پسند کر دے ہو؟ آقا فرماندے نے اللہ پاک دے عرش دے نیچے اللہ پاک دی رحمت دے جڑے خزانے نے، اے جڑیاں دو ایتاں نے اللہ پاک دے عرش دے نیچے رحمت دے جڑے خزانے نے، انہاں خزانیاں چوں ایک خزانہ ہے، اے دے اندر اللہ پاک نے دین و دنیا آخرت دیاں سب بھلائیاں رکھ دتیاں نے۔ اور صحیح المسلم دی میں روایت سنانی چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالخصوص توجہ میرے وال اے جڑے تواڈے تو حافظ قرآن نہیں نا، اے جڑے تواڈے تو عالم قرآن نہیں یا بہت بڑے قاری نہیں، خدا دی قسم انہاں لئی ایڈی بڑی گولڈن آفر ہے، اور پیغمبر علیہ السلام دی طرف اس بندے تے اتنا بڑا احسان ہے، انہاں دو ایتاں نو تے آیت الکرسی نو پلے بن لے، انہاں دے نال محبت کریا کر۔ پیغمبر تشریف فرمانے انہاں ایتاں نال پیار کنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اج آسمان وال سر اٹھایا ہے، صحابہ بیان کردے نے آسمان تو آواز آئی، پیغمبر نے سر اٹھایا ہے، صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی آسمان تو آواز کا دی آئی ہے؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اج اللہ پاک نے آسمان دا او دروازہ کھول دیتا ہے میرے لیے جڑا اج تک کبھی بھی نہیں کھلیا، اور اللہ پاک نے میں دیکھ رہا فقط نزل ملک من السماء لم ينزل قط
تو اللہ پاک نے میرے تے آسمان تو ایک ایسا فرشتہ نازل کر دیتا ہے جیڑا اج تک کبھی بھی نازل نہیں ہویا، اور آ کے انہیں مینوں اللہ دا کی پیغام دیتا ہے، اب سر بنورین اوتیتہما ولم یؤت احد من قبلک۔ رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے آسمان دا دروازہ بھی اج جو پہلی دفعہ کھلیا ہے، اے فرشتہ بھی اج میرے کول پہلی دفعہ آیا ہے۔ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک فرشتہ کبھی بھی کسی نبی تے نہیں آیا ہے، اور آ کے انہیں مینوں پیغام دیتا سونے محبوب خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تواڈے لئی خوشخبری ہے، تواڈی امت لئی خوشخبری ہے، اللہ پاک نے تانوں دو نور ایسے عطا فرمائے نے جڑے اللہ پاک نے پہلے کسی نو بھی عطا نہیں فرمائے۔ ایک سورۃ فاتحہ ہے، ایک سورۃ فاتحہ ہے، اور ایک سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں نے، سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں نے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آئیے لوگوں قرآن پاک دے اندروں میرے پیغمبر نو اپنے لئی دی اپنی امت لئی ایت لگایا، سورۃ البقرہ دی آخری دو ایتاں نال بڑا پیار ہے۔ لو میں 30 سپاریاں جو دوجی پیغمبر دی پسند بیان کرا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد پڑھیا کر، محبت پیار عقیدت نہ درود پڑھیا کر ایسے امام تے، ایسے پیر و مرشد تے، ایسے لاجواب قائد تے، ایسے اپنے پیر اکمل تے، ایسے اپنے امام اور قائد تے، خدا دی قسمیں جنہوں نے اپنی امت تے اتنا احسان فرما دیتا ہے، خزانے ہی خزانے، رحمت ہی رحمت، کتے میرے پیغمبر نو یہ پسند ہے کہ جدو نماز دا ٹائم ہو جائے فوراً ادا کر دیو، عشاء لیٹ پڑھ لو، فجر دیاں سنتاں نال بڑا پیار ہے، اور سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں نال بڑا پیار ہے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو صلح حدیبیہ تو واپس آئے نا، اے بھی میرے پیغمبر دا صحیح فرمان ہے، صلح حدیبیہ جدو میرے پیغمبر عمرے دی نیت نال گئے، مکے والیاں پیغمبر نو مکے اندر داخل نہیں ہوਣ دیتا ہے، میرے پیغمبر حدیبیہ دا مقام تقریباً 17-18 کلومیٹر مکے تو باہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے اتھوں واپس آ گئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ پاک نے قرآن پاک دی ایک سورت نازل فرمائی ہے، جدوں پاک پیغمبر دے سورت آئی، صحابہ کہندے نے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، دنیا دے اندر جننے بھی خزانے نے نا، اور دنیا دی اللہ پاک نے جنیاں بھی نعمتاں رکھیاں نے، اج اللہ پاک نے میرے تے ایسی صورت نازل فرما دیتی ہے جڑی دنیا دیاں ساریاں نعمتاں دے ساریاں خزانیاں نالوں مینوں سب نالوں زیادہ پسند۔ احبو دے لفظ آپ نے فرمائے، آقا فرما رہے نے ایسی رب نے صورت نازل کر دیتی ہے کہ جڑی مینوں بڑی پسند ہے، یاد کر لے، حفظ کر لے، یہ صورت آپ بھی یاد کر، بیٹیاں نو یاد کرا، بچیاں نو یاد کرا، چل تیرے بچیاں بیٹیاں 30 بارے نہیں یاد کیتے تے کم از کم سورۃ بقرہ دی آخری دو آیتاں یاد کرا دے، ایت الکرسی یاد کرا دے، اور قرآن پاک دی 114 سورتاں دے اندروں اے عصمت اور عزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک سورت نو عطا فرمائی ہے، اس سورت نو میرے پیارے بھائی یاد کر لے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبروں کیڑی سورت ہے؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الفتح دی تلاوت فرمائی ہے۔ آقا فرمان لگے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فتح دی تلاوت فرمائی ہے، آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پیغمبر
علیہ السلام نے سورہ فتح دی تلاوت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا صحابہ اے مینوں سب نالوں زیادہ پیاری سورت ہے. ایک حدیث اندر آپ نے فرمایا صحابہ اے دی اندر جڑی دوسری آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. سونےو اللہ پاک نے تواڈے اگلے پچھلے سارے الزام ہی دور کر دیتے نے. اسے سب دا مانا گناہ بعض نے بھی کیتا کہ تواڈے اگلے پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں. پیغمبر اسلام دا تے گناہ ہے کوئی نہیں. اسے سب دا مانا الزام ہے. سونےو نعوذ باللہ اے لوگ الزام لاندے سن تسی مجنون ہو, اے آندے سن تسی شاعر ہو, نعوذ باللہ تسی کاہن ہو, نعوذ باللہ تسی نجومی ہو. سونیا میں رب العالمین نے تانوں تاجدار مکہ بنا کے مکہ فتح کر کے تواڈے دشمناں دے سارے الزام ہی دور کر دیتے ہیں, سارے لمبے میں لا دیتے ہیں. اور میں اللہ پاک نے تانوں فتح مبین عطا کر دیتی ہے. مکے مدینے دے رستے اندر میرے پیغمبر تے سورہ فتح آئی ہے اور نبی علیہ السلام نو بڑا ادنا پیار اور بڑی نبی پاک نو محبت یاد کر لو. آئیے لوگو سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں حضور پاک نو بڑیاں پسند نے. سورۃ فتح میرے نبی پاک نو بڑی پسند ہے. اچھا کہ تیجی گل کراں اے بھی واقعہ ترمذی اندر غالباً آوندا ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیغمبر دی پسند کڈی لاجواب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے. حضرت عبداللہ کہندے نے اللہ دے نبی ایک دن مینوں کہن لگے عبداللہ جی رب دا قرآن پڑھ کے سنا دیو, عبداللہ جی رب دا قرآن پڑھ کے سنا دیو. حضرت عبداللہ کہن لگے اللہ دے سونے پیغمبر تواڈے تے قرآن اتریا رب نے اتاریا, سونےو تسی پڑھو تے میں سننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے آکھیا احب ان اسمع من غیری. علماء دے کرو قرآن سننے والو, علماء دیاں سیڈیز تقریراں سننے والو, قاری قرآن دیاں تلاوتاں اپنی کاراں دے اندر رکھنے والو, اپنے گھراں دے اندر قرآن سننے والو. حضرت عبداللہ نو اللہ دے پیغمبر نے آکھیا عبداللہ قرآن سناؤ. کہن لگے اللہ دے نبی علیہ کا انزل قرآن تواڈے تے آیا تسی مینوں پڑھ کے سناؤ. آقا فرماندے نے مینوں یہ گل بڑی پسند ہے کہ کوئی ہور قرآن پڑھے تے اودی زبان چوں میں رب دا قرآن سنا. آپ نے فرمایا میں آپ نے قرآن پڑھنا کون اسما من خیری تے کوئی بڑے وہ رب دا قرآن سنا. اے بھی گل مینوں بڑی پسند ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے مینوں پھر سورۃ نساء یاد ہے. میں سورۃ نساء شروع کر دینا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حضرت عبداللہ فرماندے نے میں سورہ نساء پڑھدا جا رہا ہے, پڑھدا 40 آیتاں پڑھ لیا. توجہ میرے وال. حضرت عبداللہ فرماندے نے میں قرآن پاک دیاں 40 آیتاں پڑھ چھڑیاں نے. جدوں میں 41ویں آیت پڑھن لگا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. سورہ نساء دی 41 نمبر آیت رب کہہ رہے ہیں سونے ہو حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک قیامت دا دن ہوئے گا. سارے نبی اپنی اپنی امت دے گواہ بن کے اٹھائے جان گے, اپنی اپنی امت دی گواہی دین گے. اور تانوں رب دا پیغام دس دیتا سی, تانوں رب دی دعوت پہنچا دیتی سی. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے پیغمبر جی تانوں ہی اسی تہاڈی امت دا گواہ بنا کے پیش کران گے. تسی اپنی امت دے سامنے دی گواہی پیش کرو گے. تانوں میں رب دی توحید بھی سنا دتی, تانوں میں رب دا قرآن بھی سنا دیتا, تانوں میں جنت تے جہنم دے سارے رستے بھی دس دیتے, تانوں میں زندگی گزارن دے سارے طریقے بھی دس دیتے. حضرت عبداللہ فرماتے نے جدوں میں ایت پڑھی نبی پاک کہن لگے عبداللہ رک جا تے جدوں میں رک
کے پیغمبر دے رخ انور نو دیکھیا اللہ دے نبی پاک دی اکھاں آنسواں نال تر ہو گئیاں او کیسی کڑی ہوئے گی جدوں میں اپنی امت دا گواہ بن کے رب دی بارگاہ اندر آواں گا آئیے لوگوں میں اج جڑا مضمون بیان کر رہے ہیں اور لوگوں سورہ بقرہ دی آخری دو آیات نبی پاک نو بڑی ہی پسند جے نبی علیہ السلام نو سورہ فتح بڑی پسند جے نبی پاک نو اے بھی گل بڑی پسند ہے کہ انسان غیر کولو قرآن سنے کدی کاری کولو سنے کدی بیٹے کو بھی قرآن سنیا کر تینوں کتنا عرصہ ہو گیا ٹھیک ہے تیرا بیٹا ہفتے قرآن نہیں یہ مطلب ہے تو اس کو فاتحہ بھی نہ سنے یہ مطلب ہے تو اس کو کل ہو اللہ بھی نہ سنے ٹھیک ہے تیری بیٹی کو بہت بڑی عالمہ کاریہ نہیں یہ مطلب ہے تو اپنی بیٹی کو ایت الکرسی بھی نہ سنے اج بیٹھ کیا کر اپنے بچیاں نو لے کے کیا کر میرے بیٹے ایت الکرسی سنا دے کیا کر بیٹے سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں اج سنا دے بچی اج مینوں فلاں قرآن دی سورت سنا دے بچی اج مینوں کل ہو اللہ سنا دے بچی اج مینوں سورۃ النصر سنا دے اولاد کو قرآن سننا شاگرداں کو قرآن سننا عالمہ کو قرآن سننا نبی پاک نو بڑا پسند ہے اور رب دا قرآن کہہ رہا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم میرے پیغمبر نال پیار کرو گے میں رب تواڈے نال پیار کراں گا میرے پیغمبر دی پسند نو پسند بناؤ گے میں رب تواڈے گناہ معاف کراں گا آؤ میں تواڈے سامنے نبی پاک دی ایک اور پسند میں ایک تیری میری پسند ہے ایک محبوب دی پسند ہے سبحان اللہ محبوب دی پسند کیسی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات دا روزہ رکھ دے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار والے دن دا روزہ رکھ دے نے صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی جی سوموار دا روزہ کد لئی رکھ دے ہو اللہ دے نبی جی جمعرات دا روزہ کد لئی رکھ دے ہو آپ نے فرمایا صحابہ جمعرات نو دے سوار والے دن اللہ پاک دی بارگاہ اندر بندیاں دے عملاں نو پیش کیتا جاندا ہے اللہ پاک دے سامنے بندیاں دے عمل پیش کیتے جاندے نے آقا فرماندے نے احب ان تعرض اعمالی وانا صائم میرے صحابہ یہ گل میں بڑی پسند کرنا جدو میرے عمل اللہ دی بارگاہ پیش کیتے جان تے میں روزے دی حالت اندر ہوں آقا نے فرمایا ہے گل مینوں بڑی پسند ہے کہ جدو میرے اعمال سوموار نو شام تے جمعرات نو جان تے میں روزے دی حالت اندر ہوواں اے مسلمانوں پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والوں میرے پیغمبر دیاں انہاں پسندیدہ اعمال تے کنا عمل کرنا ہے میرے پیغمبر دیاں انہاں پسندیدہ اعمال نو کنے اختیار کرنا ہے اور آئیے عبادات اندروں میں پیغمبر دیاں پسنداں بیان کر چکے ہاں ہن میں بڑے اختصار دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے لباس کے حوالے دے نال پسند بیان کرنا ہے ایک جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے نبی پاک دی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے نو قمیص نو بہت زیادہ پسند فرماندے سن اور لوگوں قمیص پیغمبر دا پسندیدہ لباس ہے عرب دے انداز میں پہن لے جس انداز دے نال تو قمیص پہننا پیغمبر دا پسندیدہ لباس ہے کیونکہ دے اندر وجود جڑا سارا ڈک جاندا ہے پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے آوندا ہے سفید کپڑا نبی نو بڑا پسند ہے پھر بندے دا ٹکیا ہوے تے نبی پاک نو بڑا پسند ہے اے ماما میرے پیغمبر پہنتے قمیص میرے پیغمبر پہنتے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پسندیدہ ملبوسات دے اندروں قمیص ہے اپنے سر نو ڈکنا تے سفید رنگ دا کپڑا ہے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پسند بیان کراں میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب اے میرے صحابہ مینوں عورتاں دے نال بڑی محبت ہے توجہ میرے وال مینوں عورتاں دے نال بڑی محبت ہے اور فیصلہ بادیا اے دی وجہ بھی میں بیان کراں دا معنی بھی میں بیان کراں عورت نال میرے پیغمبر نے محبت کیوں کیتی ہے عرب دے جس معاشرے اندر میرے پیغمبر نبی بن کے آئے نے ایتھے عورت نو زندہ درگور کیتا جاندا ہے عرب دے جس معاشرے دے اندر میرے پیغمبر نبی بن کے آئے نے اس معاشرے دے اندر عورت تے بڑے ظلم کیتے جاندے نے اللہ
معاف فرمائے جانوراں والا سلوک کیتا جاندا ہے. اللہ نہ کرے عورت دا خامد فوت ہو جائے, ایک کمرے دے اندر بند کر کے ساری زندگی ظلم کر کے عورت مر جاندی ہے. آپ نے فرمایا مینوں عورت دے نال محبت کی مانا, میں عورتاں دے حقوق بیان کرنا, میں عورتاں دے نال نرمی دی ترغیب دینا, میں عورتاں دے نال آسانی نال پیش آمدے احکامات دینا. مظلوم ہے اس وقت دی جن سے عورت میرے پیغمبر نے نال محبت فرما کے اے دا مقام و مرتبہ بیان فرمایا جی میں کوئی مرد نیک عمل کرے گا انہوں پوری جزا ملے گی, اسی طرح عورت نوں بھی پوری جزا ملے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت نوں اگر قتل کرے گا قصاص اندر انہوں قتل کر دیتا جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے بیوی دے رنگ دے اندر اپنی بیویاں دے نال بڑی محبت فرمائی ہے. جاؤ پیغمبر علیہ السلام دی ساری زندگی دا مطالعہ کر لو. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی اپنی زبان چو جس بھی اللہ دی بندی نو اللہ دے نام سے حاصل کیتا ہے کوئی قوم قبیلے دا تانا نہیں, کوئی ظلم و ستم نہیں, کوئی انہاں دے نال سیاسی والا معاملہ نہیں. عورت جس رنگ اندر بھی آئی ہے میرے پیغمبر نے پیار کیتا ہے. کہ میرے پیغمبر اپنی بیٹی نال پیار کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ نہیں تے عورت ہے, میں پاک پیغمبر دے بھارے پڑے ہے اور بچپن اندر تے ہر کوئی بیٹی اپنے باپ کو پیار لیندی ہے. اور کئی ماں باپ شادی تو بعد اپنی بچیاں تو مکھ موڑ لیندے نے, بھائی مکھ موڑ لیندے نے. پر واہ میں پیغمبر دے پیار تو قربان جاواں. صحابہ بیان کردے نے جدوں سیدہ فاطمہ آ جاندیاں اللہ دے نبی باپ اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے, اپنی بیٹی نو اپنے سینے مبارک نہ لگا دیندے. بعض روایات اندر آقا متھے دے بوسا دیندے تے میرے پاک پیغمبر اپنی جگہ تے اپنی فاطمہ شہزادی نو بٹھا دیندے. بیٹی نال بھی میرے پیغمبر نے پیار فرمایا ہے, بیوی نال بھی میرے پیغمبر نے محبت فرمائی ہے. اور ماں ہون دے ناتے میرے پاک پیغمبر اللہ کو اجازت طلب کر رہے ہیں. اے میرے اللہ جی مینوں گاہے گاہے اپنی ماں دی قبر تے آਉਣ دی اجازت دے دتی جائے. آؤ لوگوں عورتاں نوں گالاں کڈن والے ہو اور بہناں نوں حق تے وراثت تو دور کرن والے ہو, بہناں نوں کہن والے ہو جے وراثت لینی ساڈے بوئے تے نہ ہی استغفر اللہ. بیٹیوں تے ظلم کرنے والوں, بیٹیاں نوں دین نہ دینے والوں, اپنی بیوی دے تانوں تشنیع کر کے مار کٹائی کر کے انہاں تے ظلم و ستم کرنے والوں, تہاڈے نبی پاک دی پسند ہے کہ عورتاں تے رحم کیتا جائے تے انہاں نال محبت کیتی جائے, انہاں دی کمی کوتاہی معاف کر دتی جائے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں عورتاں دے رحم کرنا آیا اور عورتاں دے رحم کرنا میں نبی نو بڑا پسند ہے. آؤ میں نبی دی ایک اور پسند بیان کراں. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عبادات اندر جو پسند ہے میں بیان کر چکے ہیں, لباس اندر جو پسند ہے میں بیان کر چکے ہیں, اور معاشرت اندر نبی پاک نو عورت تے رحم کرنا پسند ہے. کیونکہ جس معاشرے اندر عورت کی عزت نہ کیتی جائے, عورت تے رحم نہ کیتا جائے, اور جس معاشرے کے اندر عورت آوارہ اور بے حیا بن جائے اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اور تیرے معاشرے کی ذلت کی بجائے گھر بھی کباڑ خانہ بن گیا, گھر بھی جہنم بن گیا, بازار اندر نکلنے بغیر بے حیائی ہر پاسے پھیل گئی ہے. جدوں شیر پنجرے چوں باہر نکل آئے عورت بے حیا ہو جائے, یا جس معاشرے کے اندر عورت سے ظلم و ستم کیتا جائے اور معاشرہ جہنم جان تو پہلے جہنم بن جاتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے عورتوں کو معاف کرنا پسند کیا ہوئے, انہاں تے رحم کرنا پسند کیا ہوئے, انہاں نال پیار میرے پیغمبر نو کیا ہوئے. کیونکہ جیڑا بھی بیٹا جدوں بھی پرورش پاوندا ہے پہلا اثر ماں دی گود دا ہے, بیاناں دا اثر ہے ماں دا اثر ہے, اس گھر والی دا اثر ہے. اور میرے پیارے بھائیو اپنی بچیاں دی تعلیم و تربیت دا خصوصی خیال کریا کر, اپنے بچیاں نو دین پڑھایا کر, اسلام پڑھایا کر. میں دعا کرنا آمین کہہ دے اللہ سانو اپنی بچیاں نو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ والی ایمان عزت اور سیدہ عائشہ والا اسلامی دینی نصاب پڑھاؤ دی توفیق عطا فرما. عورت کا معاشرے اندر بڑا بنیادی کردار ہے. ابھی علیہ السلام نے انہاں تے رحم کرنا بڑا پسند ہے. آؤ میں ایک اور پسند کراں ماحولیات کے حوالے دے نال. میرے پیغمبر علیہ السلام نو ماحولیات کے حوالے دے نال آپ نے فرمایا طیب صحابہ
مینوں خوشبو بڑی پسند ہے، خوشبو نال میں بڑا پیار کرنا، خوشبو میری بڑی پسندیدہ چیز ہے، خوشبو نال مینوں بڑا پیار ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، بندے دے ماحول دا بندے دے بڑا اثر ہویا کردا ہے۔ صفائی بھی پیغمبر نوں پسند ہے، ستھرائی بھی پیغمبر نوں پسند ہے، لیکن آپ نے فرمایا مینوں خوشبو سب نالوں زیادہ پسند ہے۔ جمعے والے دن خوشبو لگا کے آیا کر، عید والے دن خوشبو لگا کے آیا کر، دفتر دکان جانا ہے خوشبو لگا کے جایا کر۔ اے ماحول کو نہ ہر پاسے جے بو ہوے، دوسا اور ہے، بھڑی خوار ہوے، بندہ جڑا نا کرختگی دا شکار ہو جاندا ہے۔ اے اچھی خوشبو استعمال کرنا صاحب ذوق لوگاں دی علامت ہے، انسان دی اعلیٰ ذوق ہونے دی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو خوشبو بڑی پسند ہے۔ کتے میرے پیغمبر تہجد ٹائم لگا رہے ہیں، کتے میرے پیغمبر صبح نو لگا رہے ہیں۔ آؤ لوگوں میرے پیغمبر دی پسند نو پسند کرو، پسینے دی بدبو آ رہی ہوئے، میل بندے دی اتر رہی ہوئے، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز اور طریقہ نہیں۔ فرمایا خوشبو میرے پیغمبر علیہ السلام نو بڑی پسند ہے۔ آئیے میں اور اپنے پیغمبر علیہ السلام دی پسند بیان کراں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ پیغمبر دی پسند نو پسند کرو، میں رب پیار کراں گا۔ آؤ ہن کچھ کھان پین دیاں گلاں میں دساں، ماکولات مشروبات دساں۔ میرے پیغمبر دی عبادت دی پسند بھی اعلیٰ ہے، لباس دی پسند بھی اعلیٰ ہے، معاشرت دی پسند بھی اعلیٰ ہے، ماحولیات دی پسند بھی اعلیٰ ہے۔ کھان پین دی واری آئی، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پسند کی ہے۔ صحابیات بیان کر دیاں نے، صحابہ بیان کردے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے ویکھنا کسے نو مچھلی پسند ہے، کسی نو پرندے دا گوشت پسند ہے، کسی نو کچھ پسند ہے، لیکن اج کل دے اکثر بندیاں نو نا برائلر بڑا پسند ہے، اپنی اپنی پسند ہے۔ جتھے جاؤ تقریر کرن، درس دین، ماشاءاللہ ہر گھر کثرت دے نال برائلر نظر آਉਂਦਾ، پسند دی گل ہے۔ لیکن میں تواڈے سامنے نبی دی پسند بیان کراں۔ حضرات صحابہ کرام بیان کردے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کردے نے، اللہ دے نبی ساڈے گھر مہمان بن کے آئے۔ صحابہ بیان کردے نے، اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک برتن رکھیا، فیہ شرید ولحم فتناول الذراع وكان احب الشاة علیہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اسی نے تھال دے اندر سرید بھی رکھے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اسی بکرے دا گوشت بھن کے رکھے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے او دے اندروں جیڑا دستی دا گوشت ہے، بکرے دا دستی دا گوشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھا رہے ہیں، تناول کر رہے ہیں۔ صحابہ بیان کردے نے، اے بکرے دے گوشت تو سب نالوں زیادہ پسند نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دستی دا گوشت سی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دستی دا گوشت بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کردے نے، کان یعجبہ الذراع، اللہ دے پیغمبر دستی دا گوشت پسند کردے، اور گوشت کھانا ہے کدی دستی دا بھی لے کے آیا کر، پیغمبر دی پسند سمجھ گئے۔ خدا دی قسم ہے، نالے ایک ایک بوٹی کھائے گا، نالے اللہ پاک تیرے جنت اندر درجے بلند کرے گا۔ یہ تیرا گوشت کھانا بھی عبادت بن جائے گا، خدا دی قسم تناول کرنا بھی تیری عبادت بن جائے گا۔ پیغمبر نو دستی دا گوشت پسند ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو شوربے والا سالن پسند ہے۔ آؤ میرے پیارے، ساڈے معاشرے اندر جنے میدے دے مریض نے نا، جدوں دا گھراں چوں شورا نکل گیا نے شوربا، خدا دی قسم ہر بندہ ہی میدے دا مریض ہو گیا ہے۔ پیغمبر دی غذائی جڑی پسند ہے، میرے پیارے بھائی کتے تو پسند کرن لگ پے، رب العالمین تینوں تمام جسمانی بیماریاں تو نجات عطا کر دے۔ میرے پیغمبر نو دستی دا گوشت پسند ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو شوربا پسند ہے۔ آپ پیغمبر دی ایک اور پسند بیان کرا، صحابی بیان کردے نے، داخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقدمنا الیہ زبدا وتمرا وکان یحب زبدا وتمرا۔ صحابی کہندے نے پیغمبر ساڈے گھر آئے، اسی پیغمبر دی خدمت اندر مکھن پیش کیتا تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اسی کھجوراں پیش کیتیاں۔ صحابہ بیان کردے نے، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الزبد والتمر، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکھن کھجور دے نال لگا کے کھانا بڑا ہی پسند کردے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر نو دستی دا گوشت پسند ہے، پیغمبر نو شوربا پسند ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مکھن کھجور پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ویکھو نا ساڈے کی پکوڑے، دہی پلے، سموسے، نان،
چنے جدوں بھی اس پاسے ابھی پہ نا کھجورا چھٹ گئی اور مکھن چھٹ گیا شوربا چھٹ گیا گستی چھٹ گئی میرے پیارے بھائیو بریلر نالوں بھی بہتے ہوڑے ہو گئے ہیں خدا دی قسم میں مذاق اور لطف کے نال بات نہیں کر رہا یہ پیغمبر دی سنت بیان کر رہے ہیں تو تیری طبیعت اگر صحت صحیح اور مستقیم ہوئے گی تو ہی تینوں رات کا قیام نصیب ہوئے گا کی وجہ تو ایک گھنٹے کا قیام نہیں کر سکتا ادھا گھنٹہ بہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا تیری غذا میرے پیغمبر جیسی رہی میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی غذا بیان کرا حضرات صحابہ کرام بیان کرتے ہیں امام الانبیاء میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کان النبی صلی اللہ بخاری یحب الحلوہ والعسل اللہ دے نبی پاک شرینی پسند کردے دے شہد پسند کردے یعنی حدیث پاک ہے یحب الحلوہ اے حلوے دا معنی سوجی دا حلوہ نہیں حلوے دا معنی سویٹ ڈش میٹھا پیغمبر علیہ السلام بڑا پسند کردے شہد پیغمبر علیہ السلام بڑا پسند کردے اور نبی پاک نے فرمایا جس گھر دے اندر کھجور دے شہد ہوئے وہ برکت والا گھر ہے اللہ پاک اس گھر چوں بیماریاں چک لیندا اور قرآن کہہ رہا ہے شفاء للناس اے جڑا شہد ہے دے اندر اسی ہر بیماری دی شفا رکھ دیتی ہے آؤ لوگوں صبح سویرے اٹھ کے اگر موقع ملے ایک چمچ گلاس پانی پا کے ڈیلی پی لیا کر تیریاں اللہ ساریاں بیماریاں دور کر دے گا صرف شہد نو شفا سمجھ کے چکھیا کر لازمی اپنی زبان نہ لگایا کر اللہ پاک تینوں صحت عطا کرے گا سویٹ ڈش پیغمبر نو پسند ہے شاید میرے پیغمبر نو پسند ہے اور آئیے میں تواڈے سامنے ایک اور حدیث بیان کراں میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں روحانی بیماریاں دی شفا بن کے آئے جسمانی بیماریاں دی شفا بن کے آئے نبی پاک شرک تو بچان لئی آئے اللہ پاک نہ جوڑن لئی آئے غور کرو نا نمازاں دے معاملے اندر نبی دی پسند کڈی اعلی ہے قرآن دے معاملے اندر پسند کڈی اعلی ہے لباس دے معاملے اندر پسند کڈی اعلی ہے معاشرت دے معاملے اندر پسند کڈی اعلی ہے ماحول دے معاملے اندر خوشبو پسند کڈی اعلی ہے کھان پین دے اندر بکرے دا دستی دا گوشت میرے پیغمبر نو پسند ہے شوربا میرے پیغمبر نو پسند ہے سویٹ ڈش شہد میرے پیغمبر نو پسند ہے مکھن دے کھجور میرے پیغمبر نو پسند ہے آؤ میں تواڈے سامنے ایک اور بھی چیز بیان کراں میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بخاری اندر روایت موجود ہے وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب القرا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کدو شریف بڑا پسند ہے سارے بچے نے کدو پکا ہوئے کھانے نہیں جی کدو نہیں کھانے نہ میرے بھائی اے نبی علیہ السلام نے بڑا جاؤ تب پڑھ کے دیکھو اور جڑے تواڈے اس ملک پاکستان دے اندر علاج بالغذا دے ماہرین نے جڑے غذا دے نال علاج اصل بندے دا جڑا علاج ہے نا کوئی بھی بیماری ہے کینسر ہوے شوگر ہوے معدے دا مسئلہ ہوے جگر دا ہوے ایسی فوراً ڈاکٹراں وال جانے ہیں یہ کوئی بنائی نہیں اصل طریقہ ہے کہ بندہ اپنی غذا درست کرے جڑی غذا موافق کھائے جڑی نہیں موافق چھوڑ دے اصل طریقہ علاج بالغذا ہے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو کدو شریف بڑا پسند ہے تے علماء تے بڑے لکھے ہیں علاج بالغذا والے نے لکھے ہے اے نہایت معتدل سبزی ہے دل ربا سبزی ہے اور دل واسطے اصحاب واسطے معدے واسطے اللہ پاک نے جو ٹانک سبزی اندر رکھ دیتا ہے کائنات کی کسی سبزی اندر نہیں کہ میرے پیغمبراں نو سبزیاں جو سبزی پسند ہے اور فائدے دے لحاظ دے نال سب تو اعلی ہے اور حضرت انس بیان کرتے ہیں محبوب کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک دعوت سے بیٹھے تے دعوت نہ انہیں کدو گوشت پکائے ہیں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا کچھ بوٹیاں میرے اگے کری جا رہے ہیں کچھ دوجے صحابہ دے اگے کری جا رہے ہیں تے رسول صاحب چن کے نا کدو شریف کھا رہے ہیں تے سانو نا پہلے کدو ایڈا پسند نہیں سی ہوندا جدن اسی اکھی ویکھ لیا نا کہ نبی پاک نو بڑا پسند ہے صحابی بیان کرتے ہیں ایک کائنات دی سب نالوں زیادہ پسندیدہ ڈش بن گئی میں کہ جڑی شاہ میرے پیغمبر نو پسند ہے مینوں پسند ہے میرے پیارے بھائیو پیغمبر دی پسند نو پسند کرو شیطان دا بیڑا غرق ہو جائے گا شرک جڑا جگ تو بچ دیتا جائے گا پیغمبر دی پسند نو پسند کرو تواڈے معاشرے اندر غیرت آئے گی حیا آئے گی پیغمبر دی پسند نو پسند کرو تواڈے معاشرے دیاں آلودگیاں ختم ہو جان گیاں پیغمبر دی غذا نو پسند کرو تواڈیاں روحانی جسمانی بیماریاں ختم ہو جان گیاں
اور آئیے میں پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور پسند بیان کرا. حضرت عائشہ بیان کر دیا نے سبحان اللہ. ام المومنین حضرت عائشہ بیان کر دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشروب کیڑا پسند ہے؟ ساری اپنی اپنی پسند ہے. ایک بندے نے پوچھا تینوں بھی پسند ہے؟ آندا جی مینوں ڈیو بڑی پسند ہے, کسی کو پیپسی بڑی پسند ہے. یہ مرضیاں نے نا, بیماریاں دے اسی آپ لانے ہیں. میرے بھائی اس موسم دی اندر بوتل پینا ہے جی سمجھو جی بیماری نو دعوت دینے والی گل ہے کہ میں چلتا پھردا کیوں, میرا بیڑا غرق کیوں نہیں ہوندا, میدا ڈیمیج کیوں نہیں ہوندا, اور انتریاں دی سہولت کیوں نہیں بنتی. جان بوجھ کے اسی اپنے آپ تے ظلم کرنے ہیں. آئیے میں تواڈے سامنے بیان کراں پیغمبر نو مشروب کیڑا پسند ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دی نے صحیح حدیث پڑھن لگا احب الشراب الى رسول اللہ الحلو البارد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر کوئی شک نہیں, خود نبی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے ہیں, دودھ بھی نوش فرماندے ہیں, دیگر مشروبات بھی میرے پیغمبر پیندے ہیں. پر اما ایسا فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سارے مشروبات نالوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سادہ میٹھا پانی بہت زیادہ پسند سی. سادہ میٹھے کا مانا یہ نہیں روح والا جی ساڈے ایک نہری پانی ہے ایک گھر کا پانی. مدینہ منورہ اندر بھی بالکل یہی سی, میٹھے کنویں سن پانی دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سادہ تازہ پانی میٹھا, میں تاں بول رہا کہ ساڈے بھی عموم نہیں جڑیاں کیناں لینے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سادہ پانی یہ بہت زیادہ پسند فرماندے. آؤ میرے پیارے بھائیو, یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں معقولات نے, پیغمبر دے مشروبات نے, پیغمبر دی اکل و شرب دا نظام ہے. اور رب العالمین نے قرآن پاک اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. آؤ لوگوں میں سبق دوران لگا, سبق سمجھیا کر. 23 سالہ نبی دی پسند میں 1 گھنٹے اندر تیرے سامنے بیان کیتی ہے, صحیح حدیث دی روشنی اندر بیان کیتی ہے. کاپی اندر لکھ لے, یاد کر لے. سبق میں پھر دوران لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے, جتھے ہو جائے سجدہ دینا نبی پاک نو بڑا پسند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء لیٹ ہو جائے بڑی پسند ہے. فجر دیاں رکعتاں نبی پاک نو بڑیاں پسند نے. لوگوں سورہ بقرہ دیاں آخری آیاتاں میرے نبی نو بڑیاں پسند نے. سورۃ فتح میرے پیغمبر نو بڑی پسند ہے. کوئی قرآن پڑھے کسے کولوں قرآن سننا نبی پاک نو بڑا پسند ہے. آؤ لوگوں نبی پاک نو عورتاں تے رحم کرنا بڑا پسند ہے. میرے پیغمبر نو خوشبو بڑی پسند ہے. میرے پیغمبر نو قمیص پہننا پسند ہے. میرے پیغمبر نو سر ٹکنا پسند ہے. میرے پیغمبر نو سفید رنگ دے کپڑے پانا پسند نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو معقولات اندروں مشروبات اندروں دستی دا گوشت پسند ہے, شوربہ پسند ہے, کدو شریف پسند ہے. میرے پیغمبر نو سویٹ ڈش پسند ہے, شہد پسند ہے. میرے پیغمبر نو مکھن تے کھجور پسند ہے. میرے پاک پیغمبر نو سادہ پانی جڑا ہر کسی دی پہنچ اندر ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ 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 فرمایا اللہ پاک نے جنوں میرے نبی دیاں اداواں پسند نے وہ بندہ مینوں پسند ہے, میں اپنی پسندیدہ جنت او دے نام الاٹ کر دیاں گا, اونوں میں اپنی پسندیدہ جنت دا مہمان بنا دیاں گا. اللہ دے حضور دعا کرو لوگو ان حالات دے اندر کہ لوگ یورپ دا فیشن پسند کر رہے ہیں, ہندوؤں دیاں رسماں پسند کر رہے ہیں, عیسائیاں دی نقالی پسند کر رہے ہیں. نبی پاک دی پسند نو ترجیح دیو عبادت اندر, ریاضت اندر, اور جو کچھ میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے اینو اپنی زندگی دا محبوب ترین سامان بناؤ. اللہ دے حضور دعائے اللہ پاک ساڈے سونے پیغمبر دے درجات بلند فرمائے. اللہ سرکار تے درود شریف اور درود و سلام دیاں بارشاں فرمائے. اور جدوں ساڈے تے بھی موت آئے سانو پیغمبر ساڈی زبان تے اللہ درود پاک جاری فرمائے. قیامت والے دن پیغمبر دا ساتھ نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی.